اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ 246 آیت سے. سب سے پہلے تو جو لوگ بھی قرآن پاک آپ سب ماشاءاللہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے کہ جو آپ کا یہ مستحب اعتکاف ہے جس میں آپ اس مجلس میں جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر تک آپ کا اعتکاف ہے. تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے تاکہ ہم سب کو اس کا ثواب ملے. نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، کل ہم بات کر رہے تھے جو ہمارا کل جو پیچھے گزر گئے ہیں سارے سورہ بقرہ کے اس میں مضامین، ان میں رمضان کے بارے میں تھا، روزے کے بارے میں تھی ایشوز. اور اچھا یہ بتائیے وائس اوکے ہے؟ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میسج کر دیجئے کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا، اس اعتکاف میں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اعتکاف یہ مستحب اعتکاف ہے، اس میں کوئی روزہ یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. چلیں الحمدللہ وائس اوکے ہے. تو یہ صرف آپ نے نیت کرنی ہے کہ جی ہم اعتکاف میں ہیں اس ٹائم. جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، تو مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھے، قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. یہ مستحب اعتکاف ہے. آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا اور اعتکاف کا بہت ثواب ہوتا ہے، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، مجلس شروع کرتے ہیں. رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی 246 ہے یہ ہماری. اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اعتکاف میں کچھ بھی نہیں کرنا، بس اعتکاف کی نیت کر کے آپ اپنا قرآن سنیں گے، اور جب آپ درمیان میں اپنے کہیں سے اٹھنے لگیں گے تو واپس جب آئیں تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے، نماز کے بعد بھی ہم دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لیں گے مستحب اعتکاف کی. یہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے، ورنہ دوسرا اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم نے کل جو ہے وہ روزے کا بیان تھا، رمضان کے بارے میں انفارمیشن تھی، اس کے بارے میں سائڈ ڈیٹیلز تھیں کہ کیسے رمضان میں کیسے کرنا ہے وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمائیں. یہاں پہ اب کچھ واقعات چل رہے ہیں، اور 246 آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہاں ایکچولی اس کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے کچھ بیک گراؤنڈ آگے پتہ ہونے ضروری ہے. یہاں پر جو نبی ان آیت میں جن نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، جن کو شموئیل بھی کہا گیا ہے اور سموئیل بھی کہا گیا ہے کچھ کتابوں میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے. سورہ مائدہ میں بھی ان کا ذکر آئے گا کہ فرعون سے جب نجات پالی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی، جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا. انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ شام جا رہے ہیں، اور شام میں عمالقہ جو ہے وہ بہت طاقتور ایک قوم تھی، اور ان کے قد بھی بڑے اونچے اونچے تھے، تو انہوں نے ایک قبضہ کیا ہوا تھا. اب یہ ان کا جو اب اصل وطن ہے وہ فلسطین ہے. اب عمالقہ وہاں پہ رہتے ہیں، اب انہوں نے وہاں جانا ہے، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے کہا ہے کہ آپ ان سے جہاد کریں، اور ظاہر ہے رب نے کہا ہے، اور ساتھ ہی کامیابی کی ضمانت بھی دے دی کہ کامیاب آپ ہوں گے.
آگے ڈیٹیل میں بھی آئے گا اس کے بارے میں، یہ واقعہ تھوڑا سا پہلے گزر گیا ہے۔ بہرحال تو مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ لو اتنے طاقتور، اتنے اونچے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ جب انہوں نے لڑائی سے، جہاد سے انکار کر دیا تو اس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں جو وادی طے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی ان کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف وادی طے میں۔ وادی طے ٹوٹل جو ہے وہ آتی ہے کہ تقریباً 10 مائلز کسی جگہ پر آتی ہے کہ صرف 10 مائلز ہیں، اتنی چھوٹی ہے۔ 10 مائلز کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا۔ اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور یہ 40 ایئرس وہاں پر صحرائے سینا میں ہی محصور رہے ہیں، وہیں کے وہیں رہے ہیں، وہاں سے نکل نہیں سکے 40 ایئرس، 40 سال۔ اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ کی وفات بھی ہو گئی، اور بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے، اور ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ جو ہے فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتے رہے، ان کی ٹائم میں یہ 40 ایئرس سزا والے ختم ہوئے، اور پھر انہوں نے یعنی کہ وہاں جا کے اور جنگ کی۔ اچھا، ان کے معاملات حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی ان کی سوری۔ تو ان کے معاملات کے تصفیوں کے لیے ایک قاضی مقرر کیے جاتے تھے اس زمانے میں بھی، اور حضرت یوشع علیہ السلام خود جو تمام انبیاء تھے وہ سب بھی قاضی ہوتے تھے، تو حضرت یوشع علیہ السلام بھی قاضی تھے۔ 300 سال تک یہ نظام اس طرح ہی چلتا رہا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا اور کوئی حکمران بھی نہیں تھا، اور بلکہ قبیلوں کے سردار تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کے سردار تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر جو انہوں نے نظام مقرر کیا تھا قاضیوں والا، وہی چل رہا تھا، اس لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بن گئے تھے، ان کے اپنے سردار تھے، جیسے وہ 12 قبیلے تھے وہ بھی، اور ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے اور بن گئے۔ بائبل کا ایک باب ہے پورا، کتاب القضات، وہ بھی اسی زمانے کی تاریخ ہے، اور پورا اس میں یہ آتا ہے، وہ یہی 350 ایئرس تھے۔ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ ایک، یعنی سب کہتے ہوں کہ بھئی یہ ہمارا حکمران ہے، نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آس پاس کی قومیں ان پہ اٹیک کرتی تھیں، اور آخر میں کیا ہوا کہ فلسطین کی یہ جو بت پرست قوم ہے، اس نے ان پہ حملہ کر کے ان لوگوں کے اوپر، یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دی، اور وہ جو ان کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا جس میں انہوں نے اپنے تبرکات رکھے ہوتے تھے، وہ ایک صندوق تھا، اس کو لے گئے، اس کو یہ سب سے بابرکت مانتے تھے، اور ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں اس کو سب سے آگے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کی برکت سے ہی ہم جیتتے ہیں۔ تو وہ ایک اس میں تابوت سکینہ میں کیا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں، تو رات کی 2 تختیاں کہا جاتا ہے جو کچھ سلامت حالت میں تھی، اور کچھ تختیوں کا کچھ چورا وغیرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور ایک مرتبان میں کچھ من جو آسمانی غذا جو اترتی تھی گوند کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ اتارتے تھے، وہ اس کا ایک مرتبان تھا جو محفوظ تھے اس میں۔ اور اس میں اب یہ جو تھا، یہ متبرک صندوق جو تھا ان کا تابوت سکینہ، وہ بھی ان کے پاس سے چلا گیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک قاضی انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام جو وہاں پر تھے، ان کو نبوت ملی، تو ان کے دور میں بھی اب فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ان لوگوں کا جاری رہا، یہ اٹیک کرتے رہے جو بت پرست تھے۔ اب یہ اس طرح زیادہ اٹیک تھا ان کے اوپر، اتنا زیادہ اٹیک کرتے تھے ان کے اوپر، اتنا پرابلم تھا، اتنا ظلم تھا کہ یعنی کہ جب کہ اس ظلم اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے کہ بہت زیادہ سخت ان کے اوپر ٹیکس لگائے ہوئے تھے، اور ان کو جب اور بہت اور اتنی سختی تھی کہ اس ٹیکس کے بعد ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ یعنی کہ بچا سکیں یا کچھ، اور اتنے دکھ اور تکلیف تھے، وہ ان لوگوں کو قید کر لیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اسی زمانے میں جو حضرت سموئیل علیہ السلام ہے نا، وہ ان کو نبوت ملی تھی، تو اور ان سے پھر ان لوگوں نے ایک یعنی یہ درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ان پر کوئی بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔
اور اس کے بارے میں یہ سارا ایکچولی واقعہ آ رہا ہے اس کے کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اور اس کا واقعہ یہاں پہ آتا ہے کہ کیسے بنایا گیا، کیوں بنایا، اور حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو بنایا۔ اور بائبل میں 2 پورے چیپٹر آتے ہیں حضرت سموئیل علیہ السلام سے جو منسوب ہیں، اور ان میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش کا بھی ذکر ہے، اور بادشاہ کا نام جو طالوت کی بجائے ساؤل ذکر ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ بادشاہ کا نام جو ہے وہ طالوت تھا، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ طالوت ہے۔ تو کیونکہ لینگویجز کا فرق پڑتا رہتا ہے، تو اس لیے ناموں کے بولنے کا بھی فرق پڑتا رہتا ہے۔ تو وہ حضرت طالوت علیہ السلام تھے، سوری نبی تو ان کو نہیں تھے، نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا خاص طور پر۔ حضرت سموئیل علیہ السلام اس کے بارے میں جو بتاتے ہیں، تو ہم یہ آیت شروع کرتے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو کے جنگ کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم، نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے، کتب علیکم فرض کر دی جائے تم پر، القتال اللہ تقاتلوا، تو تم نہ لڑو۔ قولو انہوں نے کہا، وما لنا، کہ بھلا ہمیں کیا ہوگا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اور پھر ہوا یہی کہ جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ کیونکہ ان کے اوپر سخت ظلم ہو رہا تھا، ٹیکس بہت لگا ہوا تھا، ٹیکس ان سے پورا دیا نہیں جاتا تھا، تو اس سزا کے طور پہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہیں ان کے بیوی بچوں سے علیحدہ کر دیتے تھے، لوگوں کو وہ نکال دیتے تھے کہ جاؤ جیسے مرضی مزدوری کرو، کچھ کرو، ٹیکس لے کے آؤ۔ اور پھر جب جب یہ اتنا ہی زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں نے جب یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمارے پہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جو ہماری طرف سے جنگ بھی کرے اور ہم اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو کے جنگ کریں، تو ان کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں تو ان کا بہت اچھی طرح پتا تھا بنی اسرائیل شروع سے کیسے کی حرکتیں کرتی آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب کہہ دیں گے نا کہ اچھا چلو جنگ میں، تو تب تم لوگوں نے ماننا نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں جا رہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جب ہم پہ جنگ فرض کی جائے گی تو ہم تو ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قولو، وہ سب کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہ بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ولم یؤتا سعۃ من المال، اور اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، یعنی کہ بادشاہت کا حق کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تم پر، علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک یعنی اپنی ملکیت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا چیز چل رہی تھی کہ یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کو انہوں نے مقرر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو بادشاہ بنایا ہے۔ اب یہ طالوت وہ ہیں جو کہ جنہوں نے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، کوئی سردار نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب چن لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو ایک بادشاہ بنا دو، اب انہوں نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اب سارے سردار سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے بھئی ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے گا، مگر بادشاہ بنا دیا ایک ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے جو نبی نے بتایا کہ بھئی جو کہ ایک بالکل عام سا شخص تھا اور غریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اب
جب انہوں نے یہ تو کہہ دیا بادشاہ بنا دو، اب حجت شروع ہے آگے سے کہ نہیں، اس کو کہاں سے بادشاہت کرنے کا حق آ گیا، ہم تو اس کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں۔ کیوں مستحق ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں چنا ہی نہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ اب نبی کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے انہیں، انہیں فضیلت دی ہے، انہیں علم دیا ہے۔ اور فضیلت کس کے؟ علم کی۔ اور پھر کیا کہا؟ اور جسم، یعنی کہ تم سے زیادہ طاقت دی ہے۔ طاقت اور علم یہ چیزیں چاہیے ایکچولی جنگ کرنے کے لیے، ایک سردار کے لیے، ایک جو چیف ہے اس کے لیے، ایک لیڈر کے لیے کیا چیز چاہیے؟ علم، اور یعنی کہ اور یعنی علم، حکمت، اور اس کے علاوہ اس کی ایک پاور۔ تو اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی اس نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اس کی اور وہ بہت ہی وسیع علم رکھنے والے ہیں، وہ دیتے ہیں ان جسے چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ بھئی مرضی ان کی ہے، تم کیسے بیچ میں آ گئے فضول یہ باتیں کرنے والے؟ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، یعنی تابوت سکینہ۔ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ چیزیں جو بچی ہوئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے تو پھر ہمیں کوئی نشانی بتائیں۔ اب دیکھیں نا کس طرح کی کٹ کہتی ہے، ہر وقت ایک بنی اسرائیل ایک بحث میں ہی پڑی رہتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا اگر اللہ نے چنا ہے تو ہمیں کوئی نشانی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نبی نے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ نشانی مقرر کی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا خود بخود، بغیر لڑے، اور انہیں یعنی اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جب طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا ہے اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو نشانی کیا بتائی ہے؟ اصل میں کیا تھا کہ یہ وہی وہ جو قوم تھی اس کا نام اشدودی بھی آیا ہے تفاسیر میں۔ تو اشدودی قوم کے لوگ جو تھے وہ اس صندوق کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اب وہ ہوا کیا کہ اسرائیلی روایات کے مطابق کیا ہے کہ اشدودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں رکھا، اور اس کے بعد اس پہ ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آنی شروع ہو گئیں۔ کبھی ان کے بت خود بخود اوندھے پڑے ملتے، یعنی گرے ہوئے ہوتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی طاعون پھیل جاتا، کبھی چوہے اتنے زیادہ بڑھ جاتے، کبھی اور پریشانیاں۔ آخرکار ان کے جو نجومی تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، جب تک یہ صندوق نہیں تھا تو ہم ٹھیک تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ صندوق بیل گاڑی پہ رکھ کے شہر سے باہر پھنکا دیا۔ اب بائبل میں تو فرشتوں کے لانے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ اس میں انہوں نے یہ سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ وہ صندوق اس طرح شہر سے باہر رنگا دیا۔ مگر قرآن کریم جو ہے، قرآن پاک ہے، وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ اگر ہم بائبل کی کیونکہ بائبل میں بہت سی تحریفات بھی ہیں، مگر دیکھیں واقعہ وہاں پہ دیا ہوا ہے، اگر درست مانے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو یہ سارا انتظام کیا، اور صندوق کو آخر کار ان لوگوں نے جب باہر نکالا تو پھر بھی جو ہے فرشتے ہی اس کو ایگزیکٹلی اٹھا کے بنی اسرائیل کے پاس لے کے آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ، اور یہ بھی ہے کہ بیل گاڑیوں والا قصہ ہی بالکل غلط ہو، فرشتے ڈائریکٹ اٹھا کے لائے ہوں۔ تو اس لیے، اور پھر بھی کیا کہا، اب فرشتے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے شرط کہی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، یہ ان سے لڑ کے تو یہ لے ہی نہیں سکتے تھے، یہ لڑکے یہ والا تابوت۔ اور اب انہیں پورا یقین بھی تھا کہ تابوت ان کے پاس آ گیا تو انہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ پھر بھی کیا کہا نبی نے کہ بھئی اگر تم مومن ہو تو اب تمہارے لیے نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، اب کوئی بیچ میں بحث نہ کرنا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کیا کہا؟ بالجنودی قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، کہ اب یہ پتہ چلے گا کہ تم جو اتنا کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے، یہ نہ ہو کہ یہ وہ لوگ نکلیں کہ جب جنگ شروع ہو تو یہ بھاگ جائیں سارے۔ تو یہ اب امتحان اس سے پہلے ہی آ رہا ہے ان کا، کیونکہ پتہ تو ہے بنی اسرائیلیوں کا کہ کس طرح کے ہیں، تو اب تمہارا امتحان پہلے ہی آ رہا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا صرف وہی ہمارے ساتھ رہے گا۔
فمن شارب منہ فلیس منی، جو شخص دریا سے پانی پیے گا وہ ہمارا آدمی نہیں ہوگا، اور ومن لم یطعمہ، اور جو ادھر سے نہیں چکھے گا فإنہ منی، وہ ہمارے میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیادی، تو اس لیکن اللہ یہ کہ مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اور پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور جب وہ یعنی یا طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے، تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے قولوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمیں بالکل طاقت نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ قول الذین یظنون انہم ملاقو للہ، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا واقعہ تھا، یہ دریائے اردن تھا، اور یہ امتحان ظاہر ہے یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعی اللہ کا حکم بھی مانیں گے اور اپنے امیر کا حکم بھی مانیں گے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے اپنے دل سے اس بندے کو حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا وہ مانا بھی نہیں تھا، وہ اپنا ایک سردار۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ جالوت جو دشمن یعنی کہ بھئی اب ان سب کو کہا کہ بھئی آپ نے وہاں سے یہ جو دریا آ رہا ہے یہاں سے پانی نہیں پینا، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 310 لوگ جو ہیں وہ رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، پیاس سب کو بہت لگی ہوئی تھی، اور تقریباً جہاں آتا ہے کہ کوئی کہیں آتا ہے 7,000 اور کہیں 10,000 کے قریب کے یہ جو لوگ تھے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 70,000 تھے یہ لوگ، اور انہوں نے خوب پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور جب پانی پی لیا تو اب کیا ہوا کہ اب جب پار اترے ہیں تو اترتے ہی جی انہوں نے ہمت ہار دی اور کہا کہ بھئی آج ہم تو اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 70 یا 80 ہزار بھی ایک جگہ آتا ہے کہ یہ لوگ تھے، اور صرف 313 وہ لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا صرف ایک چلو پانی پیا تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافی کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر کہ جن لوگوں کا ایمان تھا کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنی چھوٹی جماعتیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں، تو اس لیے ہم تو ضرور ان سے لڑیں گے۔ اب وہاں پر ایک بڑی فوج اویلیبل ہے، اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر صرف 313 لوگ ہیں، اور دیکھیں بدر میں بھی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان کو یہ سارا سنوا رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ بدر کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار، صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا فرمائیے۔ یہاں پہ ایک یہ دعا ہے جو بہت ہی پیاری دعا ہے جو انہوں نے اس وقت کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا حصہ بنا دی۔ فَخَذَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اللہ نے اس کو سلطنت یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ تمام جہانوں پہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ اب یہ کیا تھا، جالوت دشمن کی فوج کا سردار تھا اور بہت ہی بڑا پہلوان تھا، اور بائبل میں بھی یہ آیا ہے یہ بات کہ حضرت سموئیل کے نام پر جو کتاب ہے اس میں یہ باب کہ کئی روز تک وہ
بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے میں آئے، مگر کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت ہی ینگ اس وقت ایک لڑکے تھے، اور ان کے 3 بھائی جنگ میں پہلے سے شریک تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، کئی دن گزر گئے، تو ان کے والد نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا بھائیوں کی خیر خبر لے کے آؤ، اس طرح۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا تو کہ جالوت تو بلائی جا رہا ہے لڑنے کے لیے، اور کوئی آگے نہیں جا رہا۔ انہیں بڑی غیرت آئی، انہوں نے طالوت جو علیہ السلام تھے، جو بادشاہ تھا، اس سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک بالکل ینگ چھوٹا لڑکا، تو جالوت اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مانے ہی نہ۔ وہ لوگ تو مطلب جنگ میں وہ پھر بھی ان کا ایکسپیرینس تھا سب چیزوں کا۔ تو اینی ویز اب اذان شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت ینگ تھے، اور انہوں نے ایکچولی راستے میں جاتے ہوئے نا کچھ پتھر اپنے پاس اٹھا کے رکھ لیے تھے۔ ان میں سے ایک پتھر انہوں نے اس کو مارا ہے غلیل سے، پتھر اور غلیل۔ تو وہ جالوت تو حیران تھا کہ بھئی تم میرے سے مقابلہ کرو گے، اور یہ کیا پتھر غلیل لے آئے ہو جس سے کتوں کو مارا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو اللہ کا دشمن کتے سے بھی بدتر ہے، اور یہ کہہ کے اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور دماغ میں گھس گیا، اور سب حیران تھے کہ مطلب تلواروں سے اور اس سے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ بہرحال پھر اسی کی تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور اس لیے یہ دیکھیں مطلب کس طرح قرآن وہ باتیں بتا رہا ہے، کیسا معجزہ ہے، وہ باتیں بتا رہا ہے جو کہ انجیل میں، بائبل میں موجود تھیں، اور پہلے تورات کی باتیں بھی بتائیں، اور اب انجیل کی اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں، قرآن باتیں بتا رہا ہے۔ تو یہ کہاں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ کیسے یہ سب چیزیں، جنہوں نے کبھی کسی کرسچن سے کوئی نہ کچھ سیکھا، نہ یہودی سے سیکھا، انہیں کیسے پتہ چل گئی یہ ساری باتیں جو واقعی ان کی کتابوں میں تھی، اور جبکہ پڑھنا لکھنا اس وقت کا کوئی مطلب کوئی ٹرینڈ ہی نہیں تھا، کوئی فیشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں اس وقت، پڑھنے لکھنے کو کوئی اتنی امپورٹینس ہی نہیں دیتا تھا۔ تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا قرآن پاک، اسی لیے تو سب کو پتا تھا کہ یہ معجزہ واقعی میں معجزہ ہے۔ دل کا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی آپ کی زبان پر ایسی آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس تو ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ سے یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ ان واقعات کو وہاں پر انجیل میں اور تورات میں آپ نے بدل دیا ہے، اور یہاں ہم آپ کو ٹھیک باتیں بتا رہے ہیں۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، بہت سارے معجزے دیے تھے، اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور ہمیں پتہ ہے روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود ہی آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے بہت سے مقام پہ یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور کر دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتے وہ آپس میں نہ لڑتے، وہ کوئی بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں قتل ہی نہ کرتا۔ تو یہ دنیا کس لیے بنائی ہے بار بار قرآن بتا رہا ہے، اور انسان کو اس میں کس لیے بھیجا ہے، یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت کو اپنی مرضی سے چنتا ہے، کون اس ہدایت پہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون اس کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ جو بھی اسے نظر انداز کرے گا وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہی چل رہا ہوگا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اور اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے، کون سا دن آنے سے پہلے؟ قیامت، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہے جو کہ پورے قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں اتنی اس کی فضیلت آتی ہے، اتنی احادیث آتی ہیں اس کے بارے میں، اور الحی القیوم، اور اس سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، انٹرو کرا رہا ہے اس کے اندر کہ کون ہوں میں، وہ جو الحی القیوم جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، جس کو پکڑتی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں پکڑتی، نیند کیسے پکڑ سکتی ہے، اونگ بھی نہیں اس کو آتی، اس کو تو کوئی، اور اونگ اور کس کو آتی ہے؟ اصل میں نوم اس نیند کو کہتے ہیں جس میں ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہتے، اور مخلوق کو کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تھکن دور کرنے کے لیے اور آرام پانے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کبھی تھکن ہوتی ہی نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں، یعنی اسے اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اور انسان کا کیا ہے، اس کا مخلوق کا کیا حال ہے، کام کرتے کرتے تھک جائے تو نیند خود ہی آ جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے، سونا نہیں چاہتے پھر بھی نیند آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کو تو نیند کا غلبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اس کا ہی ہے، اسی نے بنایا ہوا ہے، اس کا ہی ہے۔ اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے، اور ہوتا کیا ہے، ہم تو کوئی بھی شخص ہے اس کے پاس سفارش کے لیے کہیں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں،
اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کوئی اس کو کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتے ہیں جو سارے بندوں نے کیا بھیجا ہے، پیچھے وہ کیا کر چکے ہیں، آگے کیا بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کون سے اعمال کر رہے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ جو اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں لا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو لوگ جو ہیں، انسان ہے، وہ تو جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اللہ تعالیٰ اسے وہی بات بتاتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس اتنا علم آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اور آیت الکرسی اسی سے نام ہے، اور کرسی متشابہات میں سے ہے۔ اور متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور ہم نے اس کو اپنی عقل سے اس کو کوئی چیز نہیں سمجھنا۔ یہ کرسی کس طرح کی ہے؟ یہ اس طرح کی کرسی نہیں ہے جو کہ ہماری کرسیاں جیسے ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ جو ایسی کون سی کرسی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہو العلی العظیم، اور عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اور دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کے واضح ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے، یعنی شیطانیت کا، اللہ پہ ایمان لے کے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا۔ بالعروہ، ایسا کنڈا جیسے کہ جو زمین کے اندر ٹھوک دیے جاتے ہیں نا، جس کے ساتھ جانوروں کو باندھا جاتا ہے، تو یعنی کہ ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لانفصام لہا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور سب کچھ جاننے والے ہیں، اور یعنی کہ لانفصام لہا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب یہاں کیا بات ہے؟ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری اعتقاد سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ اور اور جو زبردستی ہے اس کا تعلق ہے ظاہری سے، ظاہری چیزوں سے، ظاہری اعضاء سے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان کسی نے اگر لے کے آیا ہے تو وہ دل سے لے کے آیا ہے۔ اور زبردستی کا تعلق کیا ہے کہ بھئی وہ زبردستی اگر ہم کسی سے کوئی اسلام قبول کرائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن اصل میں کرسچن ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت ایمان کے قبول کرنے پر، کیونکہ دل پہ آپ تو کوئی زبردستی کر ہی نہیں سکتے، تو ایمان کے قبول کرنے پر کوئی بھی زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اتنے اتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور کبھی کسی نے یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے نا زبردستی نہیں کی۔ ایک اور بات بھی تھی اس کے پیچھے کہ جب کسی ہوتا کیا تھا کہ مدینہ میں جب یہ آیت اتری تو ہوتا کیا تھا، وہاں کسی عورت کے بچے مر جاتے تھے تو وہ منت مان لیتی تھی کہ اگر اب میرا بچہ زندہ رہا تو یہودی بنا دوں گی، یا اب میرا بچہ رہا تو نصرانی بنا دوں گی، اس طرح۔ تو پھر اگر اس کا کوئی بچہ زندہ ہوتا تھا تو وہ خود تو وہ بت پرست ہے، بچے کو یعنی یہودی اور اس طرح بنا دیتی تھی۔ تو جب یہودیوں کے قبیلوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو اس میں انصاری کیونکہ تھے یہ سارے جو مدینہ میں رہنے والے، ان کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو یہودیت پہ تھے یا کرسچن تھے، تو پھر انہوں نے انہیں کہا کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کے والدین نے کہا کیا ہم انہیں روک لیں زبردستی کہ بھئی اب یہودیوں کو ہم نکال رہے ہیں تو پھر یہ بھی یہودی اور نصرانی ہے، یہ بھی نکل جائیں گے، اور یہ تو یہودیت چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے ہمارے بچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، زبردستی نہیں کرنی، اور اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی آیت اتری تھی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، جہالت کے اندھیری سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے کون ہیں؟ شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ آگ کے باسی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ الم تر الی الذی، جس کو اللہ نے سلطنت
کیا دے دی کہ وہ تو اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ہی ابراہیم سے بحث کرنے لگ پڑا، ہاتھ جا جھگڑنے لگ پڑا۔ اور اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا ربی الذی، میرا پروردگار تو وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی، قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ بادشاہ نمرود تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، پہلے بھی یہ آیا ہے۔ بہرحال اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ بھائی کہ اللہ تو ایک ہے اور وہ رب ہے جس کو، اور یہ نمرود جو اپنے آپ پہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ تو کہتا تھا کہ میں ہوں رب۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب دربار میں یہ ایک وہ ہو رہا ہے آپس میں، ایک کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگ فالو کرنے شروع ہو رہے تھے، تو اور لوگ بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اس نے یہ ایک دربار میں یہ مکالمہ رکھا اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، خدائی کا دعویٰ تو میں کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں موت بھی۔ اس نے دو لوگ بلائے جن کو قتل کا پھانسی کا ہو چکا ہوا تھا حکم، ان کو بلایا اور کہا، ایک کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ایک کو کہا قتل کر دو۔ اب بحث ہونی ہوتی تو بہت کچھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے کہ بھائی اس کو جو جس کو تم نے چھوڑا ہے، اصل میں تم نے اس کو چھوڑا ہے، خود آزاد کیا ہے اصل میں، اسے موت اور زندگی کا اس سے بات سے کیا تعلق؟ دوسرا جس کو تم نے یعنی کہ موت دی ہے، اسے زندگی کس نے دی ہوئی تھی؟ یا جسے اب موت دی ہے اس کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ تو پھر مانیں گے۔ لیکن کہہ سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس طرح بحث نہیں کی، اگلی دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر فبوہت الذی، مبہوت ہو گیا، ششدر ہو گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسی بات کوئی کہہ سکتا ہے، اور یہ لاجواب ہو گیا بالکل۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب وہ بالکل یعنی اسے کچھ دیر سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا بات ہوئی ہے، اور اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم سب کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دو اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تو اور اس آگے انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیل میں واقعہ آئے گا۔ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پہ غور کیا ہے جس کا ایک بستی پہ ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اور اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِیَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے عامٍ ثم بَعَثَهُ، موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور پھر پوچھا تم نے کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِیَّةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بل لبستہ میات آمن، بلکہ تم تو 100 سال اس طرح رہے ہو۔ فنظر، دیکھو ذرا، الا طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا، اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، لم یتسنہ، کہ وہ کیا وہ گل سڑ نہیں گئی، ونظر الا حماری کا، اور اپنے گدے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیات للناس وانظر الی العظام کیف، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں ان لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ ولنجعلک، کیوں کیا ہم نے یہ، آیۃ للناس، نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اب دیکھو اس گدے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں، فلما تبین له، چنانچہ جب حقیقت کھل گئی، کھل کر سامنے آ گئی، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے اللہ کی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔
اب یہ جو آ رہا ہے واقعہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں 2 ایسے واقعے ذکر کیے ہیں جس میں انہوں نے اپنے 2 خاص بندوں کو دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا تھا۔ اب یہ جو بستی ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اصل میں یہ ایک جو شخص تھے جن کے بارے میں آتا ہے حضرت عزیر تھے یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، کیونکہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا اور کسی حدیث میں بھی اس کا نام نہیں آیا، لیکن اسرائیلی روایات میں حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ تھے۔ تو یہ نبی تھے اور وہاں سے گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب وہاں پہ مطلب چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر بھی فنگس وغیرہ لگی ہوئی ہے اور مٹی میں سب کچھ مل چکا ہے، تو وہ ہڈیاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دل میں سوچا، انہیں تعجب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے مطلب زندہ کریں گے، یہ کس طرح زندہ ہو جائے گی؟ تو اس وقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی شک کریں، بلکہ حیرت، تعجب تھا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا اور یہ صاحب یہ جو تھے یہ میں نے آپ کو بتایا حضرت عزیر، حضرت ارمیہ تھے یا حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ علیہ السلام، اور یہ بستی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کی بستی تھی اور اس وقت بادشاہ تھا کوئی نہیں پھٹتا تھا، اس لیے وہ اپنی سب چیزیں وہیں کے صاحب جو تھے نبی تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یعنی ایک واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں 100 سال تک وہ انہیں موت دی، زندہ کیا۔ جب اٹھے تو انہیں ان سے پوچھا کہ کتنی دیر میں رہے ہو، تو انہوں نے کہا 1 دن یا کچھ حصہ، یعنی نیند میں تھا، میں تو سویا ہوا تھا۔ سوچیں جب ہم اٹھیں گے قبروں سے تو ہم بھی اسی طرح ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نیند وغیرہ میں ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ آمین، اللہ تعالیٰ ساری قبروں کو ٹھنڈا رکھے، اور ایک جنت کی کھڑکی میں سے ایک کھڑکی وہاں کھولے ہم سب کے لیے، جو ہمارے چلے گئے ان سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم تو 100 سال رہے ہو، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ ذرا کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، اور اپنے وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی بوسیدہ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر گدھے کو جو زندہ کیا نا انہوں نے، تو ان کے سامنے گوشت کا لباس پہنایا اور سب کچھ، تو پھر انہوں نے فوراً اسی وقت پکار گئے کہ مجھے یقین ہے اللہ کے ہر چیز پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اب یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے اسی بات کا۔ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم یقین نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر یہ خواہش اس لیے ہے کہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ اب یہ سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کیوں، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فرمائش تھی نا، یہ شک کی وجہ سے نہیں تھی، قدرت پہ انہیں پورا یقین تھا، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، شک نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ کس طرح کی چیز ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ شک نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ کیسے یہ کام ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں شک نہیں ہے کہ یہ آئس کریم کس طرح بنی ہے یا یہ کھانا کس طرح بنا ہوگا، لیکن ہم خود بھی دیکھیں گے یہ کیسے بن رہی ہے یہ چیز، وہ تو اس کے لیے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، کیا تم پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اچھا پھر ایسے کرو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ کیا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کے آپس میں سارے جسم کے حصے پر یہ وہ سب کچھ آپس میں ملا دو، پہلے ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کو ملا دو، اور پھر ان کو 4 پہاڑوں پہ علیحدہ علیحدہ وہ ملا جلا گوشت جو ہے سب جگہ رکھ دو۔ تو جب تم انہیں آواز دو گے تو تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے، پرندے ہیں اڑ کے نہیں آ رہے، دوڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ویسا ہی ہوا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے،
مثال کیسے دے رہے ہیں؟ جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ پھر یعنی کہ کیا ہوا، جیسے آپ نے ایک بیج ڈالا اور اس سے 7 بالی اگی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنا ہوا؟ ایک دانے سے 700 دفعہ، یعنی ایک نیکی کریں گے 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتا دیا، اور پھر کیا کہا؟ اب نیکی کتنی، اور آگے کیا کہا؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں کئی گنا ہی بڑھا دیتے ہیں، ایک کا 700 گنا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب دیکھیں کیا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، مگر اس ہوتا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے گھر کوئی میڈ نہیں یا کچھ بھی، کوئی چیز آپ، کوئی پیسے جو زکوٰۃ کے ہیں، جو صدقات کے جو آپ نے نکالے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں دیے، اور اس کے بعد آپ یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ دیر سے آتی ہے، اسے تو جلدی آنا چاہیے، میں تو اسے دیکھیں کتنا کچھ دیتی ہوں، اچھا میں تو اس کو اتنا کچھ دے رہی ہوتی ہوں، تو اس کو تو یعنی کبھی کپڑے نکالے، کبھی کچھ دیا، کبھی کچھ، حالانکہ کیا ہے، وہ آپ نے صدقہ کیا ہے، حالانکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زکوٰۃ آپ کی فرض والی چیز دی ہے، لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کریں کہ اس کے بدلے میں یہ ہمارے سے بہترین سلوک کرے یا بہتر کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور تو اب وہ دیکھیں، جب آپ نے ایک بدلے کی خود ہی احسان جتانے والی چیز کر لی، تو پھر بدلہ تو آپ نے کو دنیا میں ہی مل گیا۔ اور دوسرا، احسان نہیں جتاتے، یعنی کہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا، اور کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانی، کہنا بھی نہیں، ٹونٹ بھی نہیں کرنا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خود تو اپنی مرضی سے تو خرچ کر رہے ہو، یا جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ خرچ کر رہے ہو۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، یعنی کہ ٹونٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کوئی اچھی بات کہہ دو کسی کو، مطلب نہ دو اپنے ہاتھ سے کچھ، یا پھر کوئی کسی نے آپ کو کوئی سخت بات کی ہے تو اسے معاف کر دو، یہ صدقہ اس سے بہتر ہے کہ اسے کسی کو ایسی کوئی چیز دی جائے اور اس کے بعد اسے تکلیف دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بے نیاز، بڑے ہی بردبار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرے گا، اس کا مال ضائع ہے، اور اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو جو بھی ریاکاری کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ اسے اللہ پہ ایمان ہے، نہ ہی یوم آخرت پہ۔ فمثلہ، اب اس کی مثال کیسی ہے؟ آگے اس کی مثال دی جا رہی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جیسے ایک چکنی چٹان پر، چکنی پتھر پر، ایک چکنا پتھر، اس پہ مٹی جمی تھی، اب اس پہ زور کی بارش پڑے گی تو کیا ہوگا؟ مٹی کو تو بہا کے چلی جائے گی، اور جو چٹان ہے وہ دوبارہ سے صاف ستھری ہو کے چکنی ہو جائے گی۔ یعنی اس پہ زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چکنی کو دوبارہ دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ وہ ایک چکنی چٹان پہ مٹی تھی، اور جب اس پہ زور بارش کیا پڑی، یعنی کہ مٹی جمی ہو تو امید کیا ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی چیز آپ کاشت کر لو گے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا کے لے جائے تو اب تو چکنا پتھر جو ہے کاشت کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو اس طرح صدقہ خیرات سے آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ریاکاری کی، احسان جتایا، آپ نے کوئی ٹونٹ کیا، تو کیا ہوا؟ تو وہ صدقے کو بہا کر لے جاتی ہے، ثواب کی کوئی امید اب باقی نہیں رہے گی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم
من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابھا وابل فآتت اکلھا ضعفین. اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پہ زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اس اگر اس پہ زور کی بارش نہ بھی برسے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اس پہ زور کی بارش نہ بھی برسے، وَابِلٌ فَطَلْ، تو پھر کیا ہے، ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں. اب ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے جہاد میں لوگوں کو دینے کے لیے اور جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جہاد میں، فقیروں میں، مساکین میں، بیواؤں میں، یتیموں پہ، عزیزوں دوستوں پہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ان کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک ٹیلے پر ایک باغ ہے، اگر زور کی بارش برسے گی تو دگنا چگنا پھل آئے گا، اور اگر زور کی بارش نہیں بھی برسے گی، ایک ہلکی پھوار بھی آ جائے گی تو بھی اس کے لیے کافی ہوگی، وہ پھر بھی اس کا بہت سارا پھل آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تو اس میں تو وہ پھلوں کی جڑیں مٹی کے اندر نیچے تک چلی گئی ہیں نا، پکڑی ہوئی ہیں اس نے، اور وہاں تو جڑ تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں تو آپ کی نیت ہی خراب تھی، تو نیت خراب ہو گئی اور یا بعد میں آپ نے جتا دیا تو بات ختم ہو گئی. اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور لَهُ فِیہا مِن ثَمَرَاتٍ، اور اس کو اس باغ میں اور بھی طرح طرح کے پھل حاصل ہوں. وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے بھی کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کے اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کے رہ جائے. یہ کیا بات تھی؟ اصل میں بات ہو رہی ہے کہ صدقے جو برباد ہو جاتے ہیں اس کی کیا مثال ہے کہ ایک آگ سے بھرا بگولا ہے اور اس نے ہرے بھرے باغ کو اچانک سے تباہ کر دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ریاکاری کی تھی، صدقہ دے کے احسان جتایا تھا، غریب آدمی کو ستایا تھا کسی کو اس میں. تو اب یہ جو پورا اب ہوا کیا کہ وہ خود بوڑھا ہے، یعنی کہ اب وہ اور محنت کر کے نیا باغ ابھی نہیں اگا سکتا، مطلب اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، جو تھے اس وقت وہ تو تھے. اس کے بچے ابھی کمزور ہیں، یعنی کہ کوئی آگے سے ابھی اس کو امید نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، اس ایگزامپل کو ایسے سمجھ لیں. اور اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ اس طرح سے کسی کو تنگ کر دیتا ہے، ایسے ٹونٹ مار دیتا ہے کہ ایک آگ کا بھرا بھگولا آ کے پورا اس کا جو ہرا بھرا باغ ہے وہ سارا ایک اچانک ہی جل کے رہ جاتا ہے. تو اب وہ خود بھی بوڑھا ہے، اس کے بچے بھی کمزور ہیں اور باغ بھی جل گیا، اب وہ کیا کھائے پیے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی تم نے کمایا ہے، جو اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو، جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. ولا تیمموا الخبیث، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس خراب چیزیں دو گے، منہو اس میں سے، تم فکون خرچ کرو گے، ولستم بأخذیہ، اور الا ان تغمضوا فیہ، اللہ کے نام، اور جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اپنی آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو. یعنی کہ ایسی خراب چیزیں اللہ کے نام پہ دو گے کہ اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تم نفرت کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرا رہا ہے، بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. مفلسی سے ڈراتا ہے کیا کہ بھئی انسان کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں، چیزیں ہوتے بھی ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو اگلے سال کام آ جائیں گی،
اچھا اگلے چلو پھر کام آ جائے گی، پھر ایک دفعہ دل آتا ہے دے دو، پھر وہ رکھ دیتا ہے واپس اندر، یا پھر اسے کہتا ہے اچھا اتنے پیسے اس کو دے دیے تو پھر میں تو مطلب میں نے تو وہ کام کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوگا، وہ کام کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑی وسعت والے ہیں، ہر بات جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں دانائی حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے تو وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ وما وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور تم میں جو کوئی خرچ کرو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مان لو، نظر مان لو، اللہ اسے جانتے ہیں، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور چھپا کے فقیروں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں اس سے بھی بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اصل بات کیا، نیت آپ کی ٹھیک تھی، آپ ظاہری طور پہ دے رہے ہو، کئی جگہوں پہ آپ کو ظاہری طور پہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی جگہوں پر یہ ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پہ بھی اگر دے رہے ہو، نیت تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے صدقات، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے ترغیب حاصل کریں۔ اگر آپ کی اس طرح کی نیت ہے تو پھر آپ دے رہے ہو تو پھر بھی یہ بہت اچھی ہے، اور اگر چھپا کے دے رہے ہو تو اور بھی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہاری برائیوں کا ان کو کفارہ کر دیں گے، صدقات کو برائیاں مٹا دیں گے اور مصیبتیں بھی ٹال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاموں سے بھی باخبر ہیں، اور یہ کہ وہ کیا کام کریں، اور اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ راست پہ ہدایت پہ لے آتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ انصاری صحابہ کے غریب رشتہ دار تھے، وہ کافر تھے، اس لیے وہ ان کی مدد ہی نہیں کرتے تھے۔ اصل میں ابھی صدقات وغیرہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے کہ وہ تو مسلمان ہو چکے تھے مگر ان کے رشتہ دار غریب جو رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ اسلام لائیں گے تو ان کی مدد کریں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ خود یہ ہدایت کی تھی، اور پھر یہ آیت بھی آ گئی کہ آپ کے اوپر تو ان کے اسلام لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر آپ ان غریب کافروں پہ بھی اللہ کی ہی رضا حاصل کرنے کی نیت سے خرچ کریں گے تو آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور مالی امداد کے طور پہ خاص مستحق کون ہے مالی امداد کے؟ وہ فقیر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من تعفف، اور چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہے کہ کسی سے سوال ہی نہیں کرتے، تعرفہم بسیماہم، اسی لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے، تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی حالت کو پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ کر لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب یہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اسپیشلی اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ صحابہ تھے 300 کے قریب وہ لوگ تھے، اور کبھی کم یا اس سے کچھ زیادہ ہو جاتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، حدیث کو لکھتے تھے، حدیث کو یاد کرتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک چبوترا تھا، یہ پہلی صفا یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی آپ سمجھ لیں، وہاں پر یہ رہتے تھے، اور کیونکہ یہ ہر وقت علم حاصل کرنے کے اس میں لگے ہوتے تھے، اس لیے یہ کوئی اپنا کوئی تجارت یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے تھے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے تھے، تو اب جب کچھ ارن نہیں کر رہے تو کیا ہے، پھر مفلس ہیں، اور پھر ہنسی خوشی یہ برداشت کر رہے ہیں کہ وہ مفلس ہیں، لیکن مانگتے نہیں تھے، کسی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
اور کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایسا شخص کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو اس آیت نے بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو کسی نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں اور سختیاں جھیل رہے ہیں، اور پھر بھی اپنی ضرورت کسی کے اوپر ظاہر نہیں کر رہے، لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرے، لپٹ لپٹ کے کیا سوال ہی نہیں کرتے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر کہاں؟ تو ابھی خود ہی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو لپٹ لپٹ کر سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دینا کیسا ہے اور ان لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ تو یہ ہمیں، اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کی چہروں کی علامتوں سے پہچان لو انہوں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ان کو خود سے تو آپ مطلب وہ نہیں کہہ رہے، مگر آپ کے لیے ضروری ہے انہیں پہچاننا، کہ انہیں پہچانے کہ یہ کیسے ہیں، اور کیا مطلب کہ مطلب بھوک سے ان کی حالت ایسی ہے یا ان کے حالات کیسے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور صحیح انسان تک صحیح مدد پہنچانی چاہیے۔ الذین ینفقون وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ الذین یاکلون الربا، بہت امپورٹنٹ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیت 275 ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اب یہ شیطان من المس یتخبطہ، پاگل سا کر دیا ہے جس کو شیطان نے، اس طرح اٹھیں گے وہ قیامت والے دن۔ اب آپ یہ صرف ایک بار یہ سوچیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے کون سے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے طرح کے محسوس ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں تو جیسے اسٹاک ایکسچینج تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا آپ کو لگے، وہاں ہر شخص آپ کو پاگلوں دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر آتا جاتا، اسے کوئی چیز کی خبر ہوش کچھ نہیں، اور اس کو صرف ایک ایسے کا اوپر نیچے اور ان سب چیزوں کا پڑا ہوتا ہے۔ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو واقعی ایسے لگے گا جیسے شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا اس طرح کا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس نصیحت آ جائے اپنے رب کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو ماضی میں جو کچھ کیا وہ اس کا ہے۔ اب اس کی کیا بات ہو رہی ہے اصل میں؟ یہاں پر اب دیکھیں پہلے صدقات کی فضیلت اور اس کے احکامات آ رہے تھے، اب اس کی ضد کا بیان ہو رہا ہے۔ سود اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ صدقات کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر سخاوت کی نشانی ہے، سخی، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ سود کیا کرتے ہیں؟ بخل اور مال کی محبت کی نشانی ہے۔ اور سود کیا ہوتا ہے کہ سود یا ربا اس رقم کو کہتے ہیں جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے، ہوتا قرض ہے آپ نے دیا اور اس پہ ایک رقم آپ نے طے کر لی کہ یہ اصل اتنا ہی رہے گا اور اتنا آپ کو ملے گا۔ مشرکین کا کیا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں نا، وہ احل اللہ بیع وحرم الربا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ قولوا انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو یہ ربا جو ہے یہ تو بیع کی طرح ہے۔ بیع کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت، کہ جو سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں وہ، اور یہ ایک ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور اگر قرض دے کے کوئی نفع کمائے پیسے سے تو وہ تو حرام ہے۔ دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ اگر سود میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو پھر تو چوری میں بھی فائدہ ہے، ڈاکہ میں بھی فائدہ ہے، بدکاری میں بھی فائدہ ہے، رشوت میں بھی فائدہ ہی ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ کو ایکسٹرا پیسے آ رہے ہیں نا، چوری میں بھی، ڈاکے میں بھی، پھر رشوت میں بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ مل ہی رہا ہے، فائدہ ہی مل رہے ہیں۔ شراب اور جوئے میں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، مگر اصل میں تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ نے سب حرام کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات کر دی، احل اللہ البیع، بھائی جتنے مرضی بحث لے آؤ، جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ بات نہیں بتائی کہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔
اور اتنا ہی، یعنی کہ یہاں سے اتنا ہی چلے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ کس کا معاملہ؟ جو باز آ گیا سودی معاملات سے۔ تو اب ماضی میں جو بھی ہوا اس میں کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے اور سود وصول کر رہے تھے، اب سود جن کے اوپر ڈھیروں کے ڈھیر اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے، وہ ڈھیر، وہ اب کہتے تھے اصل سے کہیں زیادہ تو سود اکٹھا ہوا تھا۔ تو وہ اب یہاں پہ ان کی بات آ رہی ہے کہ جو باز آگے تو ماضی میں انہوں نے جو بھی کر لیا کہ سود کے اوپر رقم دے دی یا سود کھا لیا، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ ومن آدا، لیکن جس نے لوٹ کے وہی کام کیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں ہمارا دور کس طرح کا ہے کہ ہم دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے نا، یعنی کہ سود سے ہم کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ وہی ہے نا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے کی یہ ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور کہاں دیکھا جائے اصل میں تو سود بڑھ رہا ہے، صدقات جو ہیں وہ آپ کے پیسے کو کم کر رہے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں جو ناشکرا ہو، گنہگار ہو۔ ان الذین، یہ ناشکرے ہو گئے نا پھر، جو صدقات کی وجہ سے اپنے مال کو کم ہونا سمجھتے ہیں وہ ناشکرے ہو گئے، اور جو کفر کر رہے ہیں یعنی کہ جو سود کھا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب سود آج کیا ہے؟ سود اور ربا معیشت میں ایک اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی سمجھ جاتی ہے، بیک بون سمجھ جاتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بہت سے یورپین اکانومسٹ بھی ابھی یہ مانتے ہیں کہ یہ اصل میں اکانومی کی بیک بون نہیں ہے، بلکہ اس بیک بون میں پیدا ہونے والا کیڑا ہے جو اصل میں اس کو کھا رہا ہے، اور انتہائی روحانی بیماریاں بھی اس سے لگتی ہیں۔ انسانی اخلاق کے بالکل الٹ ہے، خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کے لیے آسانی کرنا، یہ ہمارا مذہب ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ رحم کرنے کی بجائے اس کی مصیبت کا فائدہ اٹھانا، مال کی ہرس بڑھتی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بھلا برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ سود ایسی چیز ہے جو ہر نبی کی شریعت میں حرام رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں مسلمانوں کا جو ترقی کا دور تھا، جب یعنی مسلمان ترقی کر رہے تھے، جب یہ چنگیز وغیرہ جو ابھی نہیں انہوں نے کیا تھا اٹیک وغیرہ، تو سود کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور مسلمان بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، استغفر اللہ۔ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ صرف تمہارا حق ہے۔ اگر آج تم سود سے توبہ کر لو، یہ صرف ان مسلمانوں کے لیے تھا جو اس وقت کے تھے، ہمارے لیے آج کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی سود منع ہو گیا، تو اب پیدا ہونے کے بعد کوئی سود لے رہا ہے تو وہ توبہ کرے اور پھر وہ کہے کہ بھائی پھر بھی اصل سرمایہ میں لے لوں گا، نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست کردار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم اس کو سمجھو، یعنی کسی ایسے کو قرض دیا ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو اسے مہلت دے دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔
اگر تم اس کو سمجھو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، چلیں 281 آیت ہے، یہاں سے ہم اس کو، کیونکہ یہاں سے اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ بات شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ہم 281 تک اب ہم نماز پڑھ کے تو انشاءاللہ 10 منٹس کا بریک کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ پھر اعتکاف کی نیت کر لیں اور ہم دوبارہ اس کو یہاں سے شروع کریں۔ جو پہلے سے بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیں، بہت بہت زیادہ۔ ان کا اعتکاف تو ویسے ہی ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اور آیت تھی ہماری 281، ہم نے کر لی تھی۔ اب ہماری 282 آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سب سے لمبی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے یہ والی، اور بہت سارے احکامات ہیں اس کے اندر، اور ہم واقعی ان احکامات کے اوپر اس طرح نہیں چل رہے ہوتے، یعنی کہ لکھنے کے بارے میں اور آپس میں معاملات کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے، یعنی کسی ٹائم پیریڈ کے لیے ادھار کا، قرض کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور وَلْیَکتب بَینَکُم کاتب بالعدل، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کیونکہ اس وقت بھی سب لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہم اسپیشلی جا کے لکھوانے پڑتے ہیں، کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کوئی بیع نامہ، کوئی عہد نامہ، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری وہ اسپیشل وہاں جا کے، مطلب جو لیگل ایک لینگویج ہوتی ہے اس میں لکھوانی پڑتی ہے۔ تو کیا ہے کہ کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھا کرو، اور انصاف کے ساتھ لکھے جو لکھ رہا ہے۔ وَلْیَکتب بَینَکُم کاتب بالعدل وَلا یَأْبَ کاتب أَن یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، یعنی لکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، کیونکہ لکھوانے والے کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس لیے جس نے جو وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو۔ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْہِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْہُ شَیْئًا، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے کہ اس کا پروردگار ہے، اور اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی کہ اگر دوسرے کو نہیں پتا کہ کیا لکھا جا رہا ہے تو وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ اور اس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد ادھار خرید و فروخت کی ایکچولی ڈیٹیل آ رہی ہیں، اور کہ معاملے کیسے صفائی کے ساتھ ہوں، کوئی ادھار ہو کسی کے ذمے تو اسے کیسے لکھوانا چاہیے، اور معاملے کی جو ایکچوئل معاملہ چل رہا ہے اس کی نوعیت بالکل سیدھی صحیح طریقے سے صاف صاف بتانی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر کوئی شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نا سمجھ یا کمزور ہے، یا کسی اور وجہ سے تحریر نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، یعنی کہ اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اب اس کا سرپرست لکھوائے۔ اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ وَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ، اور اگر تم 2 مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، اور تو کیا ہو 2 عورتیں، تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فَتَذْکِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلائے تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔
ٹھیک ہے، ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت زیادہ انصاف کے قریب ہے، واقوم للشہادتی وادنا اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے، یعنی اگر تم نے لکھا ہوگا تو تمہیں شک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہے تو اس کو نہ لکھنے میں بھی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، یعنی کہ آپ نے پیسے دیے اور ایک چیز لی شاپ کیپر سے، تو اس میں وہ نہ لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور یعنی کہ اور جب آپس میں آپ خرید و فروخت کر رہے ہو تو گواہ بنا لو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو، یعنی کہ انہیں کوئی دھمکائے نہ، کہ لکھنے والے کو بھی اور نہ ہی گواہ کو کوئی دھمکائے کہ بھائی کہ وہ غلط لکھیں یا وہ انہوں نے کیوں صحیح نہیں لکھا یا گواہی جو ہے صحیح نہیں دینی۔ تو یہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تو تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہاں لکھت پڑھت کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا نا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کیا کرو، رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھ لو، قبضے میں رکھ کے اس کے اگینسٹ کر لو ادائیگی کی ضمانت کے طور پہ۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہاں اگر تم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو تو جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ ومن یکتمھا فانہ اسم قلبہ، اور اگر جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اس کا دل گناہوں سے بھر جائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لیں گے۔ یعنی کہ انسان کے اختیار کے بغیر جو خیال اس کے دل میں آتے ہیں، اسی آیت میں آگے آ رہا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو بھی تم ظاہر کر رہے ہو چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لیں گے۔ اب لیکن جو جس پہ اس کا اختیار نہیں ہے اس پہ معافی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آمن الرسول، اور یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے، ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تمام مسلمان بھی اسی چیز کی طرف ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف نازل کی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور وہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، یہودی بھی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جو مسلمان ہیں ہم کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تو سب کو نبی مانتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یہ کہتے ہیں یعنی مومن مسلمان کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توجہ سے سن لیا اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، سمینا و اسینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم ابھی بھی نہیں مانیں گے۔ استغفر اللہ، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری
نہیں سونپتے۔ لہا مکسبت و علیہا مکتسبت، اور اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور نقصان بھی اسی سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، اور اے پروردگار ہم پہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا، ہمارے رب ہم پہ اس طرح کا بوجھ مت ڈالنا، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے ہمارے پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے۔ وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرمائیے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری ختم ہوئی، اور آخری دو آیات وہ اسپیشل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے جو فرمائی تھی، اس میں سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تھیں، اور یہ اسپیشلی دو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور رات کو یہ پڑھ کے سونے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر، جو اس کے صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ عمران اصل میں حضرت مریم کے والد کا نام تھا، اور آل عمران کا مطلب کیا ہوا؟ عمران کا خاندان، یا اس کی آل، یا اس کے آگے سے اس کا جو خاندان کا سلسلہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے، حضرت مریم کے والد حضرت مریم علیہ السلام۔ تو جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ آ چکے ہوئے تھے، اس دور میں یہ والی صورت جو ہے کچھ نازل ہوئی ہے، اور یہاں بھی کافروں کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلیں پیش آ رہی تھیں، اور غزوہ بدر بھی پیش آیا، اس کی بھی اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو غیر معمولی فتح بھی ہوئی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے پھر مدینہ پہ حملہ کیا۔ غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا، اس میں مسلمانوں کو پھر عارضی طور پہ ایک شکست بھی ہوئی، اور ان غزوات کا ذکر جو ہے نا اس صورت میں آیا ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد یہودی تعداد میں بات ہے، تو سورہ بقرہ میں عقائد اور اعمال، ان کے عقیدے، ان کے کام، تفصیل کا ذکر ہے۔ اور اب یہ سورہ ال عمران میں اصل جو مخاطب ہے وہ کرسچنز ہیں، زیادہ تر کرسچن زیادہ ہے، پیچھے زیادہ یہودیوں سے ذکر ہو رہا تھا۔ تو اس کا جو حضرت سورہ آل عمران جو ہے نا، اس کا جو شروع کا تقریباً آدھا حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح جنہیں وہ کہتے ہیں، وہ اس کی صحیح ان کی حیثیت بتانے میں اس کے بارے میں یہاں پہ ساری انفارمیشن آئی ہے۔ اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کا نام زہرادین ہے، دو روشن صورتیں، اور قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کو ایک نور علیحدہ سے دیا جائے گا، جسے نور تام اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ متشابہات میں سے ہیں، ہمیں پتہ ہے حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری ہیں۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں وہ کتابیں، اور اس نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے فرقان نازل کیا۔ فرقان یا قرآن کریم ان کے لیے لفظ یوز ہوا ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا۔ تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اپنی پیدائش کے اوپر انسان غور کرے کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح کی پرورش پاتا ہے، کس طرح اس کی صورت، کسی بھی، یہ اربوں انسان ہے بالکل علیحدہ، کبھی بھی دو لوگ بالکل 100% ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی اور حکمت، اور یہ کہ مطلب کتنا یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور کیا ایک امی شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات ہیں، یعنی کہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ احکامات لے کے آئی ہیں اور جو واضح ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں، متشابہات جیسے اس میں حروف مقطعات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، تو یہ سب ان کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے پرے ہے، بالکل بالا ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے کی سے اٹیچ نہیں ہے کہ ہمیں ضرور سمجھ آئے کہ عرش کیسا ہوتا ہے، اور وہ عرش پہ استوا کرنا کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ کرسی کی کیا حقیقت ہے۔ اس سے انسان کی کوئی عملی مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو ہمیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، اور بس اس کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ یہ آیت ان کا کیا مطلب ہے، کس لیے، اب وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، منہ ابتغاء الفتنتی و ابتغاء تعویلی، اس لیے کیونکہ تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلیں ڈھونڈیں ڈفرینٹ، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی نہیں بتا دیا کہ وہ اس کوئی مطلب جانتا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اپنا دماغ کھپائیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمارے پروردگار تو آپ تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے، وَأُولَئِکَ هُمْ وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب، ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو تم مغلوب ہو گئے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، اور تم مغلوب ہوگے، یعنی جنہوں نے کفر اپنا لیا انہیں کہہ دو کہ تم پہ ہی غلبہ ہونا ہے،
تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس سے دنیا میں کافروں کے مغلوب ہونے کی ایک اللہ تعالیٰ پریڈکشن بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ مغلوب ہی ہوں گے. قد قان لکم آیات فی فیتین التقطا، اور تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی پہلے تو پیشین گوئی کی اللہ تعالیٰ نے، بتایا کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے دنیا میں. اب اس کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور کافر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے، 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی. اور تو 1000 اور 313 کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. پھر وہ لوگ تو لڑنے کے لیے آئے تھے باقاعدہ، تو ان کے پاس تو پورا ساز و سامان تھا لڑنے کا 1000 لوگوں کے پاس، اور ان کے پاس تو تھا ہی نہیں. گھوڑے بھی صرف 2 تھے اور 8 تلواریں تھیں. اتنی بے سر و سامانی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. اب یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 14 ہے سورہ آل عمران کی، اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اصل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرد، تو مردوں کی کچھ گنی چنی چیزیں ہیں جو ان کی جو جن کی محبت ان کے دل میں ڈلی ہوئی ہے. زینا، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے. کون کون سی چیزوں کی؟ جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. من النساء، عورتیں، والبنین، بچے یعنی بیٹے، والقناطیر یعنی اولاد اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ، اور والقناطیر سونے چاندی کے ڈھیر. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے پیسے. والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ کارز، یعنی ایسی چیزیں جن کے اوپر سواری کر سکیں. والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتیاں اور بزنسز. ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے. اب کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے گن کے بتا دیا آدمیوں کو، یعنی مرد کے لیے ایک سمپل جو بات ہے کہ اس میں تو سب صرف یہی چیزیں ہیں، صرف ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی. عورت، اولاد، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر یعنی کہ اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں بس، اور برانڈڈ اس کے پاس مطلب سواری ہو، برانڈڈ چیزیں ہوں، اور اس کے علاوہ ڈھیر سارا اس کا یعنی کہ بزنس ہو اور سب چل رہا ہو اور اس میں اس کو پروفٹ ہو رہا ہو. بس اتنا ہی چاہیے اس کو آدمی کو. اب عورت کے لیے تو بڑی لمبی لسٹیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر ہی نہیں کی کہ خالی عورت کے لیے. یہ سب تو ہے ہی، یہ سارا تو ہے ہی عورت کے لیے، لیکن عورت کے لیے تو اور بھی بڑا کچھ ہے. اسے ہر وقت خوبصورت دکھنا ہے، ہر وقت حسین، ہر روز پہلے سے ڈیفرنٹ دکھنا ہے، ہر وقت اس کو مختلف لباس چاہیے، مختلف طرح کا چاہیے. بال کبھی چھوٹے چاہیے، کبھی بڑی چاہیے. کنگھی تک کرنے کے لیے اسے میڈ چاہیے. مطلب اس کے لیے تو انتہا کی چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو جو یعنی کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹ ان کی جو لسٹ ہے وہ نہیں بنائی. کل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیسے عجیب باغات ہیں. ایک سائنس ابھی تک بھی اس طرح کا کوئی باغ نہیں بنا سکی، نہ اس کو ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسے باغ جس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے، تو اس باغ سے اس نہر کو کیسے دیکھا جائے گا؟
اور وہ کیا خوبصورت لگے گا، کچھ ہمیں عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ازواج مطہرۃ و رضوان من اللہ، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ تو بڑے ہی صبر والے ہیں، سچائی والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں، تہجد والے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اللہ والملائکۃ واولو العلم، اور اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کیا کہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، قائم بالقسط، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام، اور جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، اور بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی کہ کرسچینٹی اور یہودی جو کہی جا رہے ہیں کہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، نہیں، اسلام۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے الگ راستہ، لا علمی میں نہیں بلکہ علم میں آ جانے کے بعد محض ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ وَمَخْتَلَفُ الَّذِينَ، یعنی جو اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ تم بھی اسلام لاتے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو خود دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، حق کیوں؟ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من الناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا جنہیں کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو گنتی کے صرف چند دن آگ چھوئے گی، الا ایام معدودات، بلکہ چھوئے گی نہیں صرف چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے یہ جو جھوٹی باتیں تراشی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فکیف اذا جمعناہم فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور کہو کہ اللہ اقتدار کے مالک
مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، بیدک الخیر، اور تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی نا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی، یہ بھی آئے گا سورہ روم میں، تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کو تو اپنے دفاع کے لیے خود تو یہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور فاقے گزر رہے ہیں، ان پہ دعوے کیا کریں کہ روم اور ایران فتح کریں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیات بھی نازل ہوئی تھی، یہ والی جو کہ بھائی اور ان کا جواب اس میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، عزت اور ذلت وہی دیتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو تو ہی اللہ تعالیٰ آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ رات بن جاتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کیا ہے کہ یعنی کہ آپ بے جان میں سے جاندار کو نکالتے ہیں اور جاندار میں سے بے جان چیز کو نکال لاتے ہیں، یعنی بے جان ہوتا ہے انڈا، اس سے ایک جاندار چوزا بن جاتا ہے، اور جاندار کیا ہوتا ہے ایک مرغی یا پرندہ جس سے ایک بے جان چیز انڈا نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور مومن لوگوں، بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست بھی یعنی کہ، اور آگے بھی ایک جگہ جو ورڈ آئے گا انشاءاللہ آیت آئے گی کہ بتانا، یعنی کہ ایک جگری دوست جو ہوتا ہے وہ تو بالکل نہیں بنانا۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ مِنْهُمْ تُقَاتَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ مطلب ایسی دوستی جو قلبی محبت والا تعلق ہے نا، وہ تو نہیں آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا تعلق ہو سکتا ہے کسی ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم سے، اس میں گناہ نہیں ہے کہ جو، یعنی کہ آپ جیسے کسی جنگ کی حالت میں ہیں تو حسن سلوک، رواداری، خیر خواہی، یہ چیزیں کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کافروں کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے آپ کوئی ایگریمنٹ ان سے کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اور اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لیں گے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعید، اور وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر اب یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، بعید۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پہ بہت شفقت رکھتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ اب یہ عمران کون سے ہیں یہ دیکھ لیں چاہیے۔ حضرت دو طرح کے عمران کا ذکر آتا ہے، ان میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی ہیں اور حضرت مریم کے
والد بھی۔ تو لیکن یہاں کیونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے یہ ان کے والد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے خاندان کو بھی چن کے جہان پہ فضیلت دی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے آئے۔ ذریتم بعضها من بعض، یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ٹھیک ہے، نبی تھے، وہ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، یہ ہم نے آیت نمبر 34 تک کر لیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے جو ہے وہ ہم اس کو کل آیت نمبر 35 سے کریں گے، کیونکہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر ان کے دلائل کہ بھئی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ سارے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ کل آئیں گے، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب کریم، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا اللہ یہ سارے لوگ یا رب کریم جنہوں نے اس وقت ہاتھ بھی اٹھائے ہیں دعاؤں کے لیے، یا رب کریم ان سب کے سب دعاؤں کو قبول کر لیجیے گا۔ یا اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے تو مجھے انہیں واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ بے شک، یا اللہ، یا اللہ بے شک حق ہیں، یا اللہ آپ کا یہ قرآن حق ہے، یا اللہ آپ کی ساری باتیں حق ہیں، یا رب کریم، یا اللہ آپ کے رسول سارے حق ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سارے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ یا رب کریم، اس قرآن کو پڑھنے کی جو بھلائی ہم جس کی بھی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس گمان سے بھی زیادہ عطا کیجیے گا۔ یا رب کریم، اس کی برکتوں سے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے رزق میں اضافہ کر دیجیے گا۔ یا رب کریم، اس کی برکت سے یا اللہ یہ دیکھیں ہم کیسے رمضان کی تیاری کے لیے لوگ اس سے پہلے سے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ، یا رب کریم، یا اللہ ان سب کے گھروں پہ اپنی بہت بہت رحمتیں برکتیں کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا اللہ ان کی سب دعاؤں کو قبول کیجیے گا۔ یا اللہ، یا اللہ یہ صرف آپ کے لیے انہوں نے وقت نکالا، یا اللہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا، یا رب کریم، یا اللہ، یا رب کریم ہمارے دلوں کو اس قرآن سے باندھ دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں یہ سمجھ آئے تاکہ ہم ہمارے دلوں میں اترے۔ یا رب کریم یہ ہم سمجھ آئے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ یہ سمجھ آئے تاکہ ہمیں اس سے محبت ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ دیجیے، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت دیجیے۔ یا رب کریم ہمیں اپنی محبت دیجیے۔ یا رب کریم بار بار آپ نے اپنا تعارف کرایا قرآن میں، یا اللہ لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں یا اللہ کہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس تعارف کو جانتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم جیسے ہی ہماری کوئی مجلس ختم ہوتی ہے ہم پھر سے انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ دنیا ہمیں پھر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یا اللہ درمیان میں بھی بار بار کھینچ لیتی ہے، بعد میں بھی کھینچ لیتی ہے۔ یا رب کریم دنیا ہمیں بار بار اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یا رب العزت، یا اللہ ہمارے دل اس قرآن سے باندھ دیجیے، یا اللہ، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لیجیے، یا اللہ ہمیں ہدایت دیجیے۔ یا رب کریم، یا اللہ، یا رب العزت،
ہمارے ہمارے ملک کے حالات یا رب کریم کس طرح کے یا اللہ، ہمارے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں یا اللہ، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں یا رب کریم، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، بے شک ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں کافروں کی قوموں کے اوپر ہماری مدد کیجیے یا رب کریم۔ یا اللہ یا رب العزت، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا یا اللہ، بے شک آپ ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم۔ اے میرے مالک یا اللہ یا رب العزت، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کہ ہم کچھ دیر قرآن کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر بھی شیطان ہمارے پیچھے لگا ہی رہتا ہے یا اللہ، ہمیں شیطان سے بچا لیجیے، ہماری نسلوں کو شیطان سے بچا لیجیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا رب کریم، ان سب کی دعائیں قبول کیجیے، ان سب پہ اپنی رحمتیں کیجیے یا اللہ، جنہوں نے نہیں کہا، جو دوست، جو احباب، جو خاندان والے، فیملی والے، اور اس کے علاوہ یا اللہ بہن بھائی، ان کے بچے، ان سب پہ اپنی بہت رحمتیں کیجیے گا، کرم کیجیے گا یا اللہ۔ جو ہمارے والدین، جو ہماری فیملی ممبرز اس دنیا میں نہیں ہیں یا اللہ، ان کے درجات بلند کیجیے گا، ان کی مغفرت کیجیے گا یا اللہ، اس قرآن کے صدقے میں یا اللہ یا رب کریم، ان کی مغفرت کیجیے گا، ان کے درجات بلند کیجیے گا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کیجیے گا یا اللہ، ہماری قبروں میں بھی جنت کی کھڑکیاں کھولیے گا یا اللہ۔ یا اللہ بے شک ہمارے کام ایسے نہیں ہیں یا اللہ، پھر بھی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے یا اللہ، قبروں سے بہت ڈر لگتا ہے یا اللہ، آپ اس میں یا رب کریم ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغ بنائیے گا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔